بچھڑی باتیں اس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں آپ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ بہت انصاف کر رہے ہیں. جو لاسٹ نیل ان دی کافن ہے برٹش امپائر کی وہ ہے نیول میوٹنی. اس نیول میوٹنی نے انگریز کو ہلا کے رکھ دیا. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947. یہ دونوں اصولوں پر کشمیر آپ کا حصہ بننا چاہتا تھا. سول سروس کو کہا تم کسی سیاستدان کے نوکر نہیں ہو. یو نیڈ ناٹ فالو دی انلیگل کمانڈ آف یور منسٹرز, فالو دی لا. ملکہ برطانیہ 1956 تک وہ ہماری کوئی تھی. تو کیوں رہی سر؟ کیونکہ ابھی آپ نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا. بات یہ ہے کہ بھٹو واز اے پاور ہنگری پرسن. وہ اقتدار کا رسیا تھا. السلام علیکم. گن پوائنٹ ود لطیف شیخ کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج مجھے بھی بہت سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرے پروگرام میں آج یہ میرے مہمان ہیں. اور جب سے پاکستان بنا ہے 75-76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. اس زمانے کے جب پاکستان بنا تو بڑے تعلیم یافتہ لوگ موجود تھے. اور لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان سے کام نہیں لیا, آج تک موجود ہیں اور پاکستان کا حصہ رہے ہیں. تو جناب آج ہماری مہمان شخصیت, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو جناب ان شخصیت کا نام ہے بیرسٹر صاحبزادہ احمد رضا خان قصوری صاحب. تو آئیے ملتے ہیں, بڑی خوبصورت باتیں ہوں گی اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ یہ آج کی نوجوان نسل کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شیخ صاحب. جناب ایک تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہے سر, اور جب آپ سے ہم نے اپائنٹمنٹ لی تو آپ بالکل تیار ہو گئے. بس میں پھر رک نہیں پایا کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے, آپ کا ایک تجربہ ہے. تو آج ہم ساری باتیں بڑی کھلم کھلا کریں گے کیونکہ سر میرے پروگرام کا نام بھی گن پوائنٹ ود لطیف شیخ ہے, لیکن میرے ہاتھ میں کوئی گن وغیرہ نہیں ہے. کھلم کھلا ہم نے سر بات کرنی ہے اور سچی باتیں کرنی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ کی تو سر ایک پوری تاریخ ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں سر 1973 کا جو آئین ہے. ماشاءاللہ اسمبلی کے اندر آپ نے ڈیبیٹ کیا تھا سر, بھٹو صاحب بھی موجود تھے, اور بھٹو صاحب کے ساتھ تو آپ کی دوستی تھی, یارانہ تھا, اور پیپلز پارٹی تو سر آپ کے گھر کے اندر بنی تھی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کو یہ سارا پتہ ہونا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے 73 کے آئین کا. دیکھیے آج بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس میں ترمیم آ رہی ہیں. ابھی 26ویں جو ترمیم آئی ہے سر, اب پھر ہی دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں 73 کے آئین کی جو ہے اصل شکل میں اس کو لانا ہوگا. تو یہ کیا بات ہوئی سر؟ تو سب سے پہلے تو سر آپ ہمیں یہ جو 73 کا آئین ہے, آپ نے ڈیبیٹ بھی ایک زبردست تقریر کی تھی سر آپ نے, اور وہاں بھٹو صاحب بھی موجود تھے. تو ذرا آپ اس تاریخ سے ہمیں روشناس کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شیخ لطیف شیخ صاحب, میں دل کی گہرائیوں سے بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ میرے آفس میں تشریف لائے اور کوئی بھولی بچھڑی باتیں کو ریکارڈ کرنے کے لیے, تاکہ وہ تاریخ کے اوراق پر آ جائیں, تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو جب وہ جھانک کے دیکھیں اپنا کہ اس زمانے میں کیا ہوا, اس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں آپ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ایک بہت انصاف کر رہے ہیں, کیونکہ تاریخ کے کئی گوشے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو پراپر ٹائم پر ریکارڈ نہ کیا جائے تو پھر جب ریکارڈ نہ ہو
تو پھر ایک علم غلم قسم کی تاریخ لکھی جاتی ہے. لیکن تاریخ کا صحیح پہرائے میں لکھا جانا، اس کے لیے جو تاریخ میں جو ہوتی ہیں کتابیں یا انٹرویوز، یہ بڑے اہم رول پلے کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آئندہ آنے والا جو ہوتا ہے مورخ، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے حقائق سے آشنا ہونے کی. اور اس حقائق سے آشنا ہونے کے بعد وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ جو تاریخ کے اوراق کو صحیح انداز میں پیش کر سکے. اب آپ کا سوال کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان جو ہے وہ اس کا ماض وجود میں آیا، اس کا آغاز ہوتا ہے جو 23 مارچ 1940 کا ریزولوشن. جی. وہ ریزولوشن جس کو لاہور ریزولوشن بھی کہتے ہیں، اس ریزولوشن میں پہلی دفعہ جو ہے مسلمانان ہند نے زیر قیادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں اپنا جو ہے اس وقت اس کو منٹو پارک کہتے تھے، یہاں ایک بہت عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں تمام ہندوستان سے ڈیلیگیٹس آئے، اور یہاں پہلی دفعہ جو ہے مسلم لیگ نے مطالبہ کیا پاکستان کا. جی. اب چیز یہ کہ جب موومنٹ آگے بڑھی اور انگریز جو تھا وہ جو تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں جیت تو گیا، لیکن فائنانشلی بڑا وہ کمزور ہو گیا. جی. اور یہاں اب ہندوستان میں اس کو اپنی سلطنت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے کوئی 1 لاکھ سولجر اور درکار تھے. کیونکہ یہاں موومنٹس چل رہی تھیں، کوئٹ انڈیا موومنٹ، کوئٹ اینڈ ڈائیڈ موومنٹ. تو یہاں ایک ہیجانی کیفیت ہندوستان میں ڈیولپ ہو چکی تھی. ادھر وہ انگریز کے پاس پیسے نہیں تھے. اب چیز یہ کہ 1 لاکھ بندے کو لانے کے لیے اس کو پیسے درکار تھے، جس کے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ ہٹلر نے اس کی اکنامک بیک بون توڑ دی. اور نہ انگریز عورت جس کے 2 بچے سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے، وہ تیسرا بچہ دینے کو تیار تھی. اب وہ سمجھدار لوگ تھے، ٹھنڈے ملک کے، انہوں نے بجائے سمجھا کے بجائے کتا ہو کے جائیں تو عزت سے یہاں تو چلے جائیں. یہاں پھر یہ ہوا کہ یہاں ایک INA تھی، انڈین نیشنل آرمی. وہ سبھاش چندر بوس نے بنائی تھی، اور وہ آرمی کے اندر ایک گروپ کریٹ ہو گیا جو آزادی کا مطالبہ کرتے تھے. اب وہ جو تھی INA، اس کے لوگ گرفتار ہو گئے اور ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوا، جس کو کہتے ہیں اپنا ریڈ فورٹ ٹرائل. اور اس ٹرائل کو جو ہے اس میں جو ڈیفنس کونسل تھے اکیوز کے، وہ جواہر لال نہرو تھے. تو اب جو انگریز کا جو تھا طریقہ جو رول کرنے کا، وہ یہ تھا، ان کا پہلا ڈیفنس جو تھا پولیس تھی. دوسری تھی اپنا پیرا ملٹری فورسز. تیسری تھی انڈین آرمی. اور برٹش ٹروپس کو تو لاسٹ میں لے کے آتے تھے. اور کبھی بھی ہندوستان میں برٹش ٹروپس 1 لاکھ سے زیادہ نہیں رہے. اور وہ بھی پہاڑوں پہ ہوتے تھے، مسوری میں، شملہ میں، ڈلہوزی میں، مری میں. تو وہ نیچے میدانوں میں نہیں آتے، ان کو لاسٹ ایسے رکھتے تھے. تو اب جب ان کا یقین انڈین آرمی پہ ہی ختم ہو گیا، انڈین آرمی کے اندر INA بن گئی، تو اس پر بڑا ان کو جھٹکا لگا. اور پھر آخری جو لاسٹ نیل ان دی کافن ہے برٹش امپائر کی، وہ ہے نیول میوٹنی، جو کہ 1946 میں بامبے میں ہوئی. اس نیول میوٹنی نے انگریز کو ہلا کے رکھ دیا. اب انگریز نے سمجھا کہ یہاں رہنا مشکل ہے. اچھا سر، یہ بالکل آپ تاریخ کی بات جو کر رہے ہیں، ہمارے بھی تو اس میں ٹروپس شامل ہوئے جنہوں نے ان کو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے. مقابلہ جو قبائلی علاقہ، میں آتا ہوں اس میں لیٹر آؤں گا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں. تو وہ پھر جب ہوا بامبے میوٹنی، تو انگریز نے سمجھ لیا کہ اب یہ جو ہندوستان میں رہنا بہت مشکل ہے. تو انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کو کہتے ہیں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947. برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا. اس ایکٹ میں ایک اصول واضح ہوا، اور وہ اصول یہ تھا کہ وہ علاقے جو کہ جڑے ہوئے ہیں، کنٹیگوس ہیں،
اور وہاں میجورٹی ہندو کی ہے، وہ انڈین جو ہے ڈومینین بن جائیں گے، اور وہ علاقے جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ پاکستان ڈومینین بن جائیں گے. یہاں میں تھوڑا سا سبجیکٹ سے ہٹ کے جا رہا ہوں کہ یہ دونوں اصولوں پر کشمیر آپ کا حصہ بننا چاہتا تھا، ہونا چاہیے تھا کہ وہ کنٹیگوس بھی تھا، جڑا بھی ہوا تھا اور میجورٹی بھی تھی، لیکن اس کا کسی بھی وقت اور بات کو ذکر کریں گے. لیکن کشمیر اس اصول کے تحت جو کہ اس لاء کے اندر واضح کیا گیا، کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، جو کہ آج تک ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری چل رہی ہے. جی جی. اب جب پاکستان بن گیا تو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم ٹوک اوتھ ایز اے پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. جی. انہوں نے اوتھ لی اور وہاں انہوں نے ایک بڑی اہم تقریر کی. وہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے آئین کا دیباچہ ہونا چاہیے تھی. اس میں انہوں نے وہ تمام اصول جو تھے جس کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا اور جس کی بنیاد پر پاکستان کو آگے لے کے چلنا تھا، اس کا تذکرہ کر دیا. مثال تو میں چند ایک چیزیں بتا دوں. اس میں انہوں نے سول سروس کو کہا کہ آپ جو ہو، یو آر اے نیشنل ریزروائر، تم کسی سیاستدان کے نوکر نہیں ہو. جی. تو اور تمہیں کوئی سیاستدان تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تم پرماننٹ ہو. یو آر اے پرماننٹ ریزروائر آف نیشنل انٹلیکٹ اینڈ نیشنل ایکسپیرئنس. جی. سو یو نیڈ ناٹ فالو دی انلیگل کمانڈ، جو کہ آج کل انلیگل کمانڈ ہے. یو نیڈ ناٹ فالو دی انلیگل کمانڈ آف یور منسٹرز. فالو دی لاء، فالو دی کانسٹیٹیوشن. ایک تو یہ کہا سول سروس کو. دوسرا انہوں نے کہا کہ فرام ہینس فورتھ in this country, a Muslim will cease to be a Muslim, Hindu will cease to be a Hindu, Sikh will cease to be Hindu, and a Parsi will cease to be a Parsi. Not religiously, but politically. یعنی politically آپ سب پاکستان کے شہری ہوں گے اور آپ سب کو جو ہے آئین جو ہے آپ کو تحفظ دے گا اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے. سو یہ ساری چیزیں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہیں. اگر وہ زندہ رہتے، ان کو جو ہے اگر مدت مل جاتی اللہ کی طرف سے تھوڑی سی اور زندگی میں، تو وہ شاید یہ جو ذہن میں ان کے تھے خد و خال، نیچرلی وہ تو کریٹر تھا اس کنٹری کا، تو خد و خال بھی اس ملک کے انہی کے ذہن میں تھے، ہونے چاہیے تھے. تو وہ بالکل تھے لیکن ان کو وقت نہیں ملا. اگر 4-5 سال مل جاتے تو اگر خد و خال جو ہیں جو ان کے ذہن میں تھے، جو کانسیپٹ آف پاکستان، وہ اگر زمین پر آ جاتے تو آج پاکستان کی حالت بہت بہتر ہوتی. اب چیز یہ ہے کہ قائد اعظم ملک تو بنا گئے، قوم نہیں بنا سکے کیونکہ وقت نہیں تھا. قوم بنانے میں بھی ان کو 3-4 سال لگنے تھے، جو کہ عمر نے ان کو موقع نہیں دیا. اگر 4-5 سال ہوتا شاید قوم بھی بنا جاتے. اب چیز یہ ہے کہ آپ کا اب یہاں لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر بنے. اب آپ کا جو آئین ہے وہ 56 میں آ کے بنتا ہے. جی. اچھا، یہ آئین تو سر 9 سال بعد. ویئر ایز انڈیا میں کانسٹیٹیوشن 1951 میں بن گیا. جی. اور انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی بھی 400-500 ریاستیں سب ختم کر دیں، تمام جاگیرداری. اس لیے وہاں جمہوریت ہے قائم ہو گئی ہے کہ وہاں سیٹیں جو ہیں وہ نون ٹوانوں بڑوانوں کی نہیں ہیں، وہ یا کانگریس کی ہیں یا ڈفرینٹ پارٹیز کی. پارٹی کے نام سے سیٹیں منسوب ہیں، افراد یا خاندانوں کے نام سے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سریت کر گیا ہے اس کے ریاست کے اندر. ہمارے ہاں یہ ہم نہیں کر پائے. اچھا سر، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. 1958 کا جو آئین آپ کہہ رہے ہیں 56 1956، لیکن وہ لاگو تو 1958 میں ہوا. اچھا، لیکن یہ اس میں کون سی شخصیات تھیں، کنہوں نے یہ اس آئین کو تشکیل دیا، یا قائد اعظم صاحب کی جو تقریر تھی اسی کو آئین کا درجہ دے دیا گیا؟ نہیں، اس کو درجہ نہیں، کہ اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے 9 سال کام کیا. اس میں بہت سارے لوگ تھے.
سہروردی سے، بساط انڈیا اپنا بنگال سے، اپنا پھر اپنا مولوی تمیز الدین خان تھے، وہ ہی واز دی پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. جی جی. افضل اب نشتر تھے، لیاقت علی خان تھے، آئی چندی گر تھے. بہت اچھا، یہ ان سب شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا ڈسکس ہوا نیچرلی. باقاعدہ اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا جس میں شیخ بائی شیخ. یہ نہیں کہ جیسے آج آپ نے کیا 26ویں کہ آپ نے 3 بجے بلایا قومی اسمبلی کا اجلاس، 6 بجے اس کو ختم کیا، سینٹ کا بلایا اس کو 9 بجے ختم کیا، پرائم منسٹر کو بھیجا، پرائم منسٹر. اس طرح تو نہیں آئین بنتا. جی. آئین تو جو ہے وہ تو ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے قوم کا، ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کو بڑی چھان پھٹک ہوتی ہے، کیونکہ وہ آئین جو آپ بناتے ہیں وہ کسی افراد یا فرد واحد یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آئین نہیں بنتا. آئین بنتا قوموں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. تو اس طرح سے نہیں آئین بنتا. تو چیز یہ ہے کہ یہ آئین بنا 56 کا، یہ تھا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اور اس میں اس کے آئین بننے سے پہلے کوئی 8 پرائم منسٹر بدلے گئے. اور جواہر لال نہرو نے ازراہ مذاق دفاع کہا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں پرائم منسٹر بدلے جاتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی سر؟ اب یہ اختلافی نوٹ آ جاتا ہے سر کہ یہ اس میں کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہمارے ملک کی، پاکستان کی، آئی تھنک مطلب کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی تھی کہ 8 آپ کا 9 سال کانسٹیٹیوشن نہیں بنا. یہ کون سا اتنا، اس کو ڈیلے کس نے کیا سر؟ یہ بہت سارے اس میں کیریکٹر ہے اس کا. ہوا تو کسی علیحدہ پروگرام میں بات کریں گے. بہرحال 9 سال وہ ضائع ہوئے اکراس دی بارڈر جو ہے 51 میں بن گیا. جی. اب چیز یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بڑی مشکل سے 2 سال چلا. جی. اور 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا. اسکندر مرزا وہ دی گورنر جنرل، ناٹ دی گورنر، دی پریزیڈنٹ. جی. کیونکہ ایز اے گورنر جنرل تو وی آر انڈر دی اپنا under the crown of England, but now it was a president. Now we have become republic. So اچھا، یہ سر ملکہ برطانیہ، اچھا، وہ 1956 تک وہ ہماری کوئن تھی. ہماری کوئن تھی. تو کیوں رہی سر؟ کیونکہ آپ نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا. جو ابھی آپ برٹش لاز کے تحت چل رہے. 1935 کا جو ایکٹ تھا اسی کو آپ نے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اس کے تحت. تو سر یہ دیکھیں نا، یہ گڑبڑ 1935 کا ایکٹ جو تھا وہ برٹش گورنمنٹ نے بنایا تھا. تو یہ جو گڑبڑ ہے یہ ہماری سستی کہہ لیجیے، ہمارے ہمارے جو لوگ جو ویری ٹیلنٹڈ پرسن تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ لوگ بھی تو موجود تھے نا سر. جی. اور پھر اس میں ڈیلے کیا گیا. اس میں کچھ کہا یہ جاتا ہے وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی. جی. اللہ کو پیارے ہو گئے لوگ. جی. کئی جو لوگ جو آئے انڈیا سے ادھر آئے، اسی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر بنے. جی. ان کی یہاں کانسٹیچوئنسی نہیں تھی، اینڈ دے ور ویٹنگ ٹو بلڈ اپ دیئر کانسٹیچوئنسی. جی. کہ جب کانسٹیچوئنسی بن جائے گی تو پھر یعنی کہ وہ ویٹنگ لسٹ میں. ہاں، اس لیے آئین جو میں ڈیلے ہوئی. ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا. اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرے. تو چیز یہ کہ 58 میں جو ہے اکتوبر میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا. مارشل لا جو تھا وہ لگایا اسکندر مرزا نے. ہی واز اے گورنر جنرل. ان سے کہہ دیا گیا ہوا نا سر، کارڈ لگا دیا. تو یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کام شروع ہو گیا، یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا. جی. تو یہ ہوا 7 اکتوبر 1958 کو. جی. اور 28 اکتوبر کو 21 دن بعد ایوب خان نے جنرل اسکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیا، اس کو بھی ہٹا دیا. اینڈ ہی بیکیم بوتھ پریزیڈنٹ اینڈ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. دونوں عہدے دونوں اس نے ہیڈ پر سے رکھ لیے. اب ایوب خان نے ایک آئین بنایا وچ از کالڈ پاکستان کانسٹیٹیوشن آف 1962. 1962 کا آئین. وہ جو آئین تھا وہ صدارتی
پرنسپل صدارتی نظام کے بنیاد پر تھا. جی. تو وہ چلتا رہا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایوب خان کے خلاف جب موومنٹس وہاں اسٹارٹ ہو گئی, پیل پارٹی بن گئی, اور ہم لوگوں نے ایوب خان کے خلاف اسی بڑا شدت سے کام شروع کر دیا. اور اس کا جو آئین بنایا تھا اس پر وہ حبیب جالب کی نظم, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, تم نے صدیوں ہے چھینا ہمارا سکون, اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسون, چارہ گر تم بندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. ان کو جیل میں ڈال دیا. تم نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون, چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. جب یہ میں نے نظم ختم کی, مشاعرہ ختم ہو گیا اور پبلک میرے ساتھ مریض روڈ پہ آ گئی. ایک سینئر شاعر نے کہا موقع نہیں تھا. میں نے کہا میں موقع پرست نہیں ہوں. اس جو ہے شاعری نے اس کو ہلا کے رکھ دیا. ایک ان کا ایک موومنٹ شروع ہو گئی. ایک نظم ان کی اور تھی جس نے ہلا دیا. یہ جب پڑھتا تھا تو 2-2-2.5 لاکھ کا مجمع چارج ہو جاتا تھا. جی جی. وہ تھا کہ اسی 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا, گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا, ملک کے دشمن کہلاتے ہیں جو کرتے ہیں ہم فریاد, صدر ایوب زندہ باد, صدر ایوب. وہ بھی سارا مجمع جو 2 لاکھ کا, صدر ایوب زندہ باد, صدر ایوب. عام ہوئی گنڈا گردی, چپ ہے سپاہی باوردی, اہل شمع نواہے اہل سخن, کالے باغ نے گل کر دی, اہل قفس کی قید بڑھا کر کم کر لی اپنی میاد, صدر ایوب زندہ باد, صدر ایوب زندہ. یہ 2 نظموں نے ایوب خان کو ہلا کے رکھ دیا. جی. بہرحال اب جو ہے ایوب خان کے جانے کا ٹائم آ گیا. ایوب خان ہینڈڈ اوور پاور آن 25 مارچ 1969 ٹو یحییٰ خان. اب اس کو اپنے ہی, حالانکہ اس کا اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا آئین تھا, اس میں جو شک تھی وہ یہ تھی کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے اگر اپنا ریزائن کر جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس صورت میں اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی ول آٹومیٹکلی ول اپ گریڈیڈ اینڈ ول بیکم دی پریزیڈنٹ. جی جی. تو وہ بنگالی تھا, اس کو نہیں رائے, انہوں نے یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کر دی. اچھا, یہ اختلاف وہاں سے پھر یہاں اس کو ہینڈ اوور کر دی, مطلب کہ ایک اور اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی جو تھی ریکوائرمنٹ کو انہوں نے فالو نہیں کیا. تو اب ایوب آ گئے یحییٰ خان. اچھا سر, میں تھوڑا سا اور ہم پیچھے جاتے ہیں. یہ جب پیپلز پارٹی جب بنی, وہ تو سر آپ کے گھر بنی تھی نا, اور بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا ایک دوستانہ یارانہ اور یہ سارا سلسلہ تھا. تو جس وقت پیپلز پارٹی بن رہی تھی تو اس وقت کون کون سی شخصیات وہاں پہ موجود تھی, اور یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ ہے جی, یہ ایکچولی جو پارٹی بنی یہ 67 30 نومبر اینڈ 1 دسمبر 1967 کو باز وجود میں آئی. اس سے پہلے میں نے بھٹو کو قصور لے گیا. رائٹ. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ ڈر کے مارے بھٹو کو انوائٹ نہیں کرتے تھے. ایوب خان کا اتنا بڑا اورا تھا, اتنا ڈر خوف تھا. تو میں تو آئی واز اسٹوڈنٹ لیڈر, تو جرأت رندانہ بھی تھی. تو میں نے ان کو قصور میں بلایا اور ان کا بہت بڑا ان کو ویلکم کیا. اور آئی ٹک ہم آلسو ٹو بلے شاہ. بلے شاہ میں جا کے میں نے ان کی دستار بندی کرائی, ان کو اپنا جو ہے دوشالہ وشالہ ڈالا. اب ہم واپس آ رہے تھے, 12-14 گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی تھی. تو ہماری حویلی میں جہاں میں نے ریسیپشن دیا تھا, شہر کے چیدہ لوگوں کو بلایا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ بھٹو کو کہا, میں کہ سر ہیو یو اینی آئیڈیا ویئر آئی ٹک یو, ہیو یو اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ سینٹ ویئر آئی ٹک یو. تو بھٹو کہنے لگا کہ مسٹر قصوری آئی نو ویری لٹل اباؤٹ ہم. میں کہا سر یہ تو ہی واز اے گریٹ
پوئٹ آف پنجاب. یہ تو بہت بڑا انقلابی پوئٹ تھا. اس نے تو ملاؤں کو اور اسٹیٹس کو کے اگینسٹ تھا, اسے ہلا کے رکھ دیا اس زمانے کے جاگیرداروں کو اور نوابوں کو. یہ تو بہت بڑا آدمی تھا. تو میں نے کہا اس نے ایک نعرہ دیا آج سے 300 سال پہلے کہ مانگو بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو بھٹو مل کہنے لگا مسٹر قصوری واٹس مینٹ بائی جلی گلی کلی. میں نے کہا سر جلی مین اپنا کپڑا, گلی مین روٹی اینڈ کلی مین مکان. روٹی کپڑا مکان. اچھا یہ نعرہ قصور سے بلے شاہ سے آیا تھی. تو بھٹو سیٹ یہ اب لوگوں کو نہیں پتا سر. تو جب میں نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ دس سلوگن واز گیون بائی بابا بلے شاہ اباؤٹ 300 years بیک کہ مانگو بندیا اللہ کولو جلی گلی کلی. تو بھٹو سیٹ کہ دس از ویری ریولیوشنری, دس ویری پاورفل سلوگن. میں کہا یس اٹس ویری پاورفل سلوگن. کہ ہاؤ اباؤٹ اف یو گیٹ اٹ دس سلوگن ان آر مینیفیسٹو. میں کہا سر اس لیے میں آپ کو چلا گو ہیڈ. تو یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ یہ قصور سے پک اپ ہوا. رائٹ. اچھا سر ہم اب اور تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کیونکہ تاریخ تو ہماری بھری پڑی ہے نا سر. 1965 میں جو جنگ ہوئی تھی کیا اس میں ہمارے یہ جو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب, اچھا ان کا بیک گراؤنڈ بھی تو جو ہے نا برٹش آرمی سے انہوں نے حلف لیا تھا, وہ غالباً 1934 کی بات تھی. جی یہ پاکستان میں انہوں نے کیا حلف لیا تھا یا برٹش آرمی کا ہی حلف چلا آ رہا تھا وہ؟ آئی وش آئی کوڈ ٹیل یو, لیکن میرا خیال ہے کہ ضرور ہوا ہوگا. پاکستان جب بن گیا جی تو کیونکہ آئین کے تحت جو 56 کا آئین جو ہے نا اس کے تحت دیا ہوگا ضرور. ہاں اچھا قائد اعظم کے ساتھ بھی تو اختلاف کی باتیں چل رہی ہیں نا سر, یہ بھی تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ باتیں تو بہت ساری کہ پاکستان میں جب قائد اعظم آئے اور ایئرپورٹ کے اوپر یہ وہاں پہنچ گئے تھے تو کشمیر کا بھی تو ہمارا مسئلہ انہی کی وجہ سے کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں. نہیں وہ اس میں جو ہے نا کشمیر کے معاملے میں جی ہمارا شیک ہینڈ کرنے آ گئے تھے نا. یہ ہمارے دو انگریز کمانڈنگ چیف جو پاکستان والا ہے, پہلے کا نام تھا مسروی, دوسرے کا نام تھا ڈگلس گریسی, جنرل ڈگلس گریسی. جی یہ کشمیر میں جو تھا ہمارا اپنی موومنٹ جو تھی اور ہم آگے بڑھ رہے تھے, اس کو گریسی نے اسٹاپ کرایا. اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا جنرل اکبر خان جو بعد میں جنرل بنا اور جو پنڈی کانسپریسی میں پکڑا گیا. جنرل اکبر خان وہ ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم کرنل اکبر خان. اس نے یہ قبائلیز جو ہے نا قبائلیز کو ٹرین وین کر کے اس نے کیا اور وہ ورچولی وہ سری نگر تک پہنچ گئے تھے. اور جب سری نگر کے قریب پہنچے تو مہاراجا ہری سنگھ جو تھا اس نے جہاز پکڑا اور وہ 26 اکتوبر 1947 کو وہ دلی گیا اور اس نے لیٹر آف ایکسیشن جو ہے وہ انڈیا کے نام پر انڈین گورنمنٹ کے نام دے دیا. اس لیٹر آف ایکسیشن کو ایز اے لیگل انسٹرومنٹ سمجھ کے ہندوستان نے اگلے ہی دن 27 کو اپنی فوجیں اپنے اتار دیں وہاں. اچھا اس کا ان کو علم نہیں تھا, ان کو ہو گیا ہوگا تھی قائد اعظم تو ان کو علم ہو گیا ہوگا, لیکن اس نے نہرو نے کہا کہ اس نے تو ایکسیڈ کر گیا ہے انڈیا کے ساتھ, اینڈ ناؤ اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ ہم پروٹیکشن اینڈ شیلٹر. تو انہوں نے فوجیں اتار دیں. تو پھر جہاں جہاں فوجیں تھیں, جہاں انہوں نے قبضہ کر کے ہماری فوجیوں کا قبضہ ختم کیا, وہ چلا گیا انڈیا میں, وہ کہلاتا ہے آکوپائڈ کشمیر. اور جو ہمارے جو قبائلیوں کے اور ہماری فوج کے بھی کچھ عنصر تھے ان کے قبضے میں آیا, وہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے. اچھا یہ جو پیپلز پارٹی کی جو بیس بنی, یا یہ کیوں ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی بنائی جائے, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا جائے؟ یہ تو ایک پرپوزل ڈسکس ہوا کیونکہ اس وقت آپ کے بھٹو صاحب بہت بہترین دوستوں میں تھے سر. اور بنگلہ دیش کا تو ابھی کوئی مشرقی پاکستان تھا وہ اس وقت, کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ
سلسلے شروع ہو گئے سر. یہ یعنی کہ تتر بتر والی جو بات ہے یہ ابھی کی نہیں ہے, یہ تو اس وقت ہی شروع ہو چکی تھی سر, جس کو فروغ دیا جاتا رہا, اور جمہوری نعرہ وہ آ گیا سیاستدانوں کے پاس, اور ایوب خان صاحب نے ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ تیار کرنے کی وہ تیاریاں شروع کر دیں, اور وہ اس کو لے کر چل رہے تھے. تو دیکھیے نا, اب انہوں نے اقتدار دے دیا یحییٰ خان کو. یہ 65 کی جنگ کے بعد کی بات ہے نا سر. یہ تو 71 میں جی, لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کس دور میں بنی اور یہ کیوں بنی, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ جبکہ مسلم لیگ, سر مسلم لیگ میں تو آپ تھے نا سر؟ میں تو نہیں چاہتا, لیکن بھٹو تھا, بھٹو جنرل سیکرٹری تھا. جی بتائیے. ہاں تو اچھا, یہ پھر یہ کہیں کوئی ایسی شخصیت تو نہیں تھی کہ جی ہن تسی ایک اور پارٹی بنا لو تے انہوں انٹروڈیوس کراؤ؟ نہیں, بات یہ ہے کہ بھٹو واز اے پاور ہنگری پرسن. وہ اقتدار کا رسیہ تھا. جی, پہلے اس نے ایک پلان بنایا, اور وہ پلان یہ تھا, کشمیر میں بھٹو نے ایشورنس دی ایز اے فارن منسٹر کہ یہ جنگ کشمیر تک کنفائنڈ رہے گی, لیکن اس کے باوجود جنگ جو تھی وہ انٹرنیشنل بارڈر پر کھل گئی. جب وہ ایئر اٹیک آتا تھا تو لاہوریے چھتوں پر کھڑے ہو جاتے تھے, جب پیچھا ہوتا ہے اور ادھر مار رہے, ادھر دیا. تو یہ کب تک فیصلہ ہوگا سر کشمیر کا؟ آپ کو اس کے لیے قوموں کو لڑنا پڑتا ہے. جو آج پنجابی کہتے ہیں ہم نے پاکستان, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. یہاں سر سکندر حیات کی حکومت تھی, یونینس پارٹی جو کہ پرو برٹشر تھی. علی گڑھ یونیورسٹی تو رہ گئی ہندوستان میں. ہمیں چاہیے تھی کہ ہم ایک علی گڑھ یونیورسٹی بناتے پاکستان میں. آپ پاکستان موومنٹ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے جب تک آپ علی گڑھ موومنٹ کو پڑھتے تھے.